بسم الله الرحمن الرحيم. اغلوطة. هذه اغلوطة. اغلوطہ کی جمع اغالیط آتی ہے، ایک مغالطہ. یہ قضیہ شرطیہ ہے. لو لم يصدق قضیۃ لم يصدق زید قائم. اگر کوئی قضیہ صادق نہ ہو تو زید قائم صادق نہ ہو. جب آپ نے یہ مان لیا کہ کوئی قضیہ صادق نہیں ہے تو زید قائم چونکہ ایک قضیہ ہے تو یہ بھی صادق نہیں. اگر کوئی قضیہ صادق نہ ہو تو زید قائم صادق نہ ہوگا. یہ صغرا ہو گیا. وَكُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ زَيْدٌ قَائِمٌ صَدَقَ نَقِيضُهُ. اور جب زید قائم صادق نہ ہوگا تو اس کی نقیض یعنی زید لیس بقائم کیا ہوگی؟ صادق ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ حد اوسط گرا دیں آپ. لم یصدق زید قائم لم یصدق زید قائم تو نتیجہ ہی نہ نکلے گا. کلما لم تصدق قضیۃ صدق زید لیس بقائم. نتیجہ یہ نکلے گا جب کوئی قضیہ صادق نہ ہو تو زید لیس بقائم صادق ہوگا. مع انہا قضیۃ من القضایا. جبکہ زید لیس بقائم یہ بھی تو ایک قضیہ ہے. یہ بھی تو کیا ہے؟ یہ نہ نکلے گا جب کوئی قضیہ صادق نہ ہو تو زید لیس بقائم صادق ہوگا، یعنی جب کوئی قضیہ صادق نہ ہو تو ایک قضیہ کیا ہوگا؟ صادق ہوگا. مطلب نہیں سمجھے؟ ہم نے مانا تھا کوئی قضیہ صادق نہیں ہے تو کسی قضیہ کے صادق نہ ہونے تقدیر پر ایک قضیہ کا صدق لازم آ رہا ہے. یہ ہمارے فرض کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف؟ ہم نے مانا تھا کوئی قضیہ صادق نہیں تو جب زید لیس بقائم صادق ہے تو ایک قضیہ صادق ہے کہ نہیں صادق ہے. یہ ایک مغالطہ ہے. اس کا حل سنیں. والحل ظاہر سی بات شرطیہ قضیہ میں آپ نے پڑھا تھا. حملیہ میں تو موجبہ کلیہ میں موضوع کے تمام افراد پر حکم ہوتا ہے اور شرطیہ میں مقدم کے تقادیر پر حکم ہوتا ہے، یعنی جن تقدیروں پر مقدم صادق ہوگا یا صادق نہ ہوگا تو تالی صادق ہوگا یا صادق نہ ہوگا. یہ نہ ہوگا. والحل ظاہر سے بات ہے شکل اول ہے، اس کا کبرا کلی ہوتا ہے، اور جب کبرا کلی ہوگا اور یہ شرطیہ ہے تو گویا یہاں موضوع نہیں بلکہ مقدم کے تمام تقادیر پر نہ حکم ہوگا. تقدیر دو طرح کے ہیں، ایک تقدیر واقع کے اعتبار سے اور دوسری تقدیر کیا ہے؟ فرض کے اعتبار سے. ایک واقع میں ایسا ہے اور ایک یہ کہ ہم نے ایسا فرض کر لیا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس میں تو کبھی کبھی محال بھی تو فرض کیا جاتا ہے. آپ نے کسی انسان کو کیا فرض کر لیا؟ جماعت فرض کر لیا تو یہ فرض محال نہ ہوا. سمجھ رہے ہو؟ تو ایک یہ ہے کہ تمام تقادیر پر حکم واقع کے اعتبار سے ہے، یا یہ واقع کے اعتبار سے نہیں بلکہ فرض کے اعتبار سے ہے کہ ہم نے ایسا فرض کر لیا، ایسا مان لیا اگرچہ محال ہی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی ذہن میں رکھے جب آپ کوئی محال چیز فرض کریں گے تو محال جو ہے دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتی ہے. محال شے دوسرے محال کو، یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر آپ حل سنیں. ان التقادیر الماخوذۃ فی الکبریٰ. کبریٰ کون ہے؟ کلما لم یصدق زید قائم. جب زید قائم صادق نہ ہوگا تو اس کی نقیض یعنی زید لیس بقائم صادق ہوگی. یہ نا کبریٰ ہے.
حل یہ ہے کہ کبرا میں ماخوذ تقدیریں، کبرا میں ماخوذ تقدیریں، ظاہر سی بات ہے کلما لم یصدق کہا تو اس کا مطلب یہ ہے جن جن تقدیروں پر زید قائم صادق نہ ہوگا تو ان تقدیروں پر اس کی نقیض ہی نہ صادق ہوگی۔ حل یہ ہے کہ کبرا میں ماخوذ تقدیریں، کبرا کون ہے؟ یعنی آپ کا قول کلما لم یصدق زید قائم صدق نقیض، تو کبرا میں جو تقدیریں ماخوذ ہیں ان کانت واقعیتاً، اگر وہ تقدیریں کیا ہیں؟ واقعی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا جن جن تقدیروں پر، یعنی زید قائم کے صادق نہ ہونے کی تمام تقدیروں پر، یعنی جب جب زید قائم صادق نہ ہوگا تب اس کی نقیض زید لیس بقائم کیا ہوگی؟ صادق ہوگی۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ کبرا میں ماخوذ تقدیریں، کبرا بتایا کہ کلما لم یصدق زید قائم صدق نقیضہ، یعنی زید لیس بقائم، یہ کبرا ہے۔ اس میں مقدم لم یصدق زید قائم نہ ہے تو اسی کے تمام تقادیر پر نہ حکم ہوگا۔ کبرا میں ماخوذ تمام تقدیریں اگر واقعی ہیں، کیا ہیں؟ فصدقها مسلم، تو اس کبرا کا صادق ہونا کیا ہے؟ مسلم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کبرا میں ہم نے مقدم کے جن تمام تقادیر پر حکم دیا ہے اگر وہ ساری تقدیریں واقع کے اعتبار سے ہوں، کس کے اعتبار سے؟ کہ ایسا واقع میں ہے، نفس الامر میں ہے، ایسا واقعہ ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ جب زید قائم صادق نہیں ہوگا تو اس کی نقیض زید لیس بقائم کیا ہوگی؟ صادق ہوگی، مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لندراجا، یہ کبرا نہ ہے۔ صغرا آپ دیکھو، صغرا کیا ہے؟ لو لم یصدق قضیۃ، اگر کوئی قضیہ صادق نہ ہو، یہ جو ہے مولانا صاحب یہ واقعی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرضی، اس لیے کہ واقع کے اندر کوئی قضیہ صادق نہ ہو ایسا نہیں ہے۔ اللہ موجود، یہ ایک قضیہ ہے کہ نہیں قضیہ ہے؟ الواجب موجود ایک قضیہ ہے کہ نہیں قضیہ ہے؟ العالم حادث ایک قضیہ ہے کہ نہیں قضیہ ہے؟ تو اگر آپ کبرا میں ماخوذ تقدیروں کو واقعی مانیں تو یہ کبرا جو ہے مندرج نہ ہوگا کس کے تحت؟ صغرا کے تحت، بات سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو حکم ہے وہ تقادیر واقعیہ پر نہیں ہے بلکہ تقادیر فرضیہ پر ہے، یعنی جب جب ہم یہ فرض کر لیں کہ کوئی قضیہ صادق نہیں تب جو ہے یہ نہ ہوگا کہ زید قائم صادق نہ ہوگا۔ لیکن لا اندراج، لیکن یہ کبرا صغرا کے تحت مندرج نہیں، کیوں؟ اذ الحکم فی الصغرا علی التقادیر الفرضیہ، اس لیے کہ صغرا میں جو حکم ہے وہ فرضی تقدیروں پر ہے۔ فرضی کا مطلب یعنی غیر واقعی تقدیروں پر۔ یہ کیسے آپ نے سمجھا کہ صغرا میں حکم جو ہے وہ فرضی تقدیر پر ہے؟ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، غرورتا، چونکہ یہ بات ضروری اور بدیہی ہے، ان عدم صدق قضیۃ من القضایا من الممتنعات، صغرا میں یہی نہ ہے کہ اگر کوئی قضیہ صادق نہ ہو، کسی قضیے کا صادق نہ ہونا یہ محال ہے، کسی قضیے کا محال ہے، یعنی کوئی قضیہ صادق نہ ہو یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ ہم نے بتایا تھا ضرورت ان قولنا الواجب موجود او سمیع او بصیر واجب الصدق، کوئی قضیہ صادق نہ ہو یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ ہمارا قول واجب بالذات، واجب تعالی موجود ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، خالق ہے، رازق ہے،
مرید ہے، بدیع السماوات والارض ہے، خالق اللیل والنہار ہے، خالق و جمیع اشیاء العالم ہے، یہ سب قضایا کیا ہے؟ واجب الصدق ہیں کہ نہیں ہیں؟ صادق نہیں بلکہ واجب الصدق ہیں، قضیہ صادق ہیں، ان کا صدق کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فَيَكُونُ عَدَمُ صِدْقِهَا مُحَالًا، جب یہ سب واجب الصدق ہیں تو ان قضایا کا صادق نہ ہونا یہ کیا رہے گا؟ محال رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اب جب واقع کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی قضیہ صادق نہ ہو تو یہ ہم نے فرض ہی تو کیا۔ واقع میں تو قضیہ صادق ہے کہ نہیں صادق ہے؟ تو کسی قضیے کا صادق نہ ہونا یہ واقع کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہمارے فرض کے اعتبار سے، فرض محال کے اعتبار سے۔ تو اب کبرا جب واقعی ہوا، صغرا فرضی ہوا، غیر واقعی ہوا، تو یہاں پر اکبر اصغر کے تحت مندرج نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ کیونکہ وہاں پر فرض کے اعتبار سے اور یہاں پر واقع کے اعتبار سے ہے نا۔ ایک جواب ہے وَإِنْ كَانَتْ تَقَادِيرُ الْكُبْرَى أَعَمَّ، اور اگر کوئی یہ کہے کہ کبرا میں جن تقادیر پر حکم ہے وہ واقعی نہیں ہے بلکہ عام ہے، کیا مطلب؟ یعنی وہ واقع اور فرض سب کو عام ہے۔ یعنی ہم نے یہ جو کہا جب جب کوئی قضیہ صادق نہ ہو، کیا مطلب؟ یہ عام ہے فرضاً اور واقعتاً۔ اور اگر کبرا کے تقادیر عام ہوں، کس کو؟ واقع کو بھی اور فرض کو بھی، منعنا الکلیۃ، تو کبرا کلی نہ ہے۔ جب جب کوئی قضیہ صادق نہ ہوگا تو جب جب زید قائم صادق نہ ہوگا تو اس کی نقیض زید لیس بقائم صادق ہوگی۔ اگر اس کو ہم کیا رکھتے ہیں؟ عام رکھتے ہیں، یعنی واقع کے اعتبار سے بھی اور فرض کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں اگر کبرا کے تقادیر عام ہوں، منعنا الکلیۃ، تو جو آپ نے یہاں کلی دعویٰ کیا ہے کہ جب جب زید قائم صادق نہ ہوگا تو اس کی نقیض زید لیس بقائم صادق ہوگی، ہم اس کلیہ کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب زید قائم صادق نہ ہوگا تو اس کی نقیض زید لیس بقائم صادق ہوگی، یہ واقع کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ لیکن جب آپ نے عام کر دیا، چاہے واقعی ہو چاہے فرضی ہو، یہ بات جو آپ کہیں گے جب زید قائم صادق نہ ہوگا تو اس کی نقیض صادق ہوگی، یہ بات واقع کے اعتبار سے کہ واقع میں جب زید قائم صادق ہوگا تو زید لیس بقائم صادق نہ ہو، یہ واقع کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ فرض کے اعتبار سے محال کو فرض کر سکتے ہیں کہ نہیں فرض کر سکتے ہیں؟ انسان کو جماعت فرض کر سکتے ہیں کہ نہیں فرض سکتے ہیں؟ یہ کلیہ واقع کے اعتبار سے، فرض کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محال کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ نہیں فرض کیا جا سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ زید قائم بھی صادق ہو اور زید لیس بقائم بھی صادق ہو، زیادہ زیادہ یہی نہ لازم آئے گا کہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ اجتماع نقیضین جو محال ہے یہ واقع کے اعتبار سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم فرض کر لیں کہ اجتماع نقیضین کیا ہو؟ موجود ہو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور اگر کبرا کے تقادیر عام ہوں، عالم فرض کو بھی اور واقع کو بھی، تو جو کلیہ آپ نے کہا جب جب زید قائم صادق نہ ہوگا تو اس کی نقیض زید لیس بقائم صادق ہوگی، یہ کلیہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اذ کذب الشیء، اذ کذب الشیء انما یستلزم الصدق نقیضہ بحسب الواقع۔ کیا مطلب؟ یہی نہ کہا جب زید قائم صادق نہ ہوگا یعنی زید قائم کاذب ہوگا تو اس کی نقیض زید لیس بقائم صادق ہوگی۔ کسی شے کا کذب اس کی نقیض کے صدق کو جو مستلزم ہے یہ واقع کے اعتبار سے۔ کذب سے مراد یعنی جب جب زید قائم صادق نہ ہوا یعنی کاذب ہو گیا، اس لیے کہ کسی شے کا کذب یہ اس کی نقیض کے صادق ہونے کو جو مستلزم ہوتا ہے یہ واقع کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
فَإِنَّهُ جَائِزٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُحَال، اس لیے کہ بفرض محال تقدیر پر یہ جائز اور ممکن ہے ان یکذب النقیضان کہ زید قائم زید لیس بقائم دونوں کیا ہو کاذب ہو. یعنی جیسے زید قائم صادق نہیں ہے، زید لیس بقائم بھی صادق نہ ہو، کیونکہ یہ زیادہ محال نہ ہوگا، اور محال کو کیا ہے فرض کیا جا سکتا ہے. لأن المحال جائز ان یستلزم محالا آخر، اس لیے کہ محال ممکن ہے کہ دوسرے محال کو کیا ہو مستلزم ہو. زیادہ یہی نہ کہو گے کہ جب زید قائم صادق نہیں ہے تو زید لیس بقائم صادق نہ ایک محال نہ لازم آئے گا، یہی نہ کہو گے. ہم کہیں گے ہو سکتا ہے کہ ایک محال دوسرے محال کو کیا ہو مسلزم ہو. سمجھ گئے؟ وَيَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْأُغْلُوطَةِ الْمُغَالَطَةُ الْعَامَّةُ الْوُغُولِ، اسی مغالطے سے قریب، اسی سے ملتا جلتا ایک مغالطہ ہے جو مغالطہ عامۃ الورود کہلاتا ہے کہ آپ کسی بھی قضیہ پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی قضیہ پر. یہ حمداللہ وغیرہ پہلے منطق کی کتاب چلتی تھی، اب خرجہ و خروجوں میں آ گئی ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی، مما خرجہ ہے وہ، تو اس میں یہ مغالطہ پیش کیا ہے، اور بھی ملا حسن وغیرہ میں بھی ہے. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ مگر وہ سب بحثیں پڑھنے ہی کو بہت کم ملتی ہیں. اسی مغالطہ سے قریب، اسی سے ملتا جلتا ایک مغالطہ اور ہے جس کو مغالطہ عامۃ الورود، یعنی وہ مغالطہ عام ہے ورود کے اعتبار سے، یعنی کسی بھی قضیہ پر بھی وہ وارد ہو سکتا ہے. ابھی آپ پڑھو گے خود سمجھ جاؤ گے. عامۃ الورود کیوں کہتے ہیں؟ خود التی یمکن ان یثبت بها ای مطلوب، مغالطہ عامۃ الورود کی یہ تفسیر ہے جس کے ذریعے جو بھی مطلوب ثابت کرنا آپ چاہیں ثابت کر سکتے ہیں. صادقا کان او کاذبا، وہ مطلوب آپ کا صادق ہو یا کیا ہو کاذب. اس مغالطے سے آپ ہر مطلوب کو ثابت کر سکتے ہیں. اس سے آپ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس سے ثابت کر سکتے ہیں. مغالطہ عامۃ الورود سنیے. فنقول، تو ہم کہیں گے المدعا ثابت. اب مدعا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، مدعا ہی نہ ہے. المدعا ثابت، ہمارا دعویٰ ثابت ہے. زید قائم نہیں کہا، اللہ واجب نہیں کہا، اللہ سمیع نہیں کہا، عام رکھا، کوئی بھی دعویٰ کیا ہے ثابت ہے. گویا اس سے ہر دعویٰ، ہر مطلوب کیا ہے ثابت کیا جا سکتا ہے. دعویٰ کیوں ثابت ہے؟ دلیل سنو. لأنه لو لم يكن المدعى ثابتا كان نقيضه ثابتا، اس لیے کہ دعویٰ اگر ثابت نہ ہو تو اس کی نقیض ثابت ہو. بھائی خالی نہیں، یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا. اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ہوگی؟ اس کی نقیض ثابت ہوگی. وَكُلَّمَا كَانَ نَقِيضُهُ ثَابِتًا، اور جب اس کی نقیض ثابت ہوگی، یعنی دعوے کی نقیض ثابت ہوگی. ذہن میں رکھنا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دعویٰ ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو دعوے کی نقیض ثابت ہوگی. کون ثابت ہوگی؟ نقیض ثابت ہوگی. اور جب دعویٰ کی نقیض ثابت ہوگی، کان الشیء من الاشیاء ثابتا، تو ایک شے ثابت ہوگی. بھائی نقیض بھی تو ایک شے ہے کہ نہیں ہے؟ تو دعویٰ نہیں ثابت ہے، دعویٰ کی نقیض ثابت ہے، نقیض بھی ایک شے ہے. تو جب نقیض ثابت ہوگی تو ایک شے کیا ہوگی ثابت. اتنا سمجھ کے آپ مولانا صاحب اس میں کانا نقیضہ ثابتاً، کانا نقیضہ ثابتاً، یہی حد اوسط ہے نا. اس کو گرا دو، نتیجہ کیا دے گا؟ لو لم يكن المدعى ثابتا كان الشيء من الاشياء ثابتا. اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو ایک شے ثابت ہو، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو ٹھیک ہے. نتیجہ یہ نہیں نکلا؟ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو ایک شے، وہ ایک شے ہے کیا؟ دعوے کی نقیض نہ ہے. اتنا ذہن میں رکھو.
وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيص، عکس نقیص پڑھ چکے ہو نا آگے پیچھے؟ ایک عکس مستوی اور ایک عکس نقیص. تعریف وہاں دیکھ لینا. یہ موجبہ کلیہ نہ ہے، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو ایک شے ثابت ہوگی. اس کا عکس نقیص کیا آئے گا؟ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ الْمُدَّعَى ثَابِتًا. دیکھ رہے ہو؟ آپ غور کرو یہاں پر لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا، یہی نتیجہ نہ تھا؟ اس کو پلٹ دو گے، مقدم کو تالی، تالی کو مقدم کر دو گے، کیف وہی رہے گا. نہیں سمجھا؟ تو عکس نقیص کیا ہوا؟ اگر کوئی شے ثابت نہ ہو، اگر کوئی شے ثابت نہیں، کان المدعا ثابتا، تو دعویٰ کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. آپ یہ بتاؤ، جب آپ نے یہ مان لیا کوئی چیز ثابت نہ ہو، اگر کوئی چیز ثابت نہ ہو تو دعویٰ کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. دعویٰ بھی تو ایک چیز ہے کہ نہیں چیز؟ تو ہوا کیا؟ جب کوئی چیز ثابت نہ ہو تو ایک چیز ثابت ہوگی. ہم نے مانا تھا کچھ ثابت نہیں، اور ثابت ہوگی ایک شے کی نہیں ثابت ہوگی. فرض کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی نہ اوپر بھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ جب کوئی قضیہ صادق نہ ہو تو زید لیس بقائم صادق ہوگا. بالکل اسی سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ وہاں مانا تھا کوئی قضیہ صادق نہیں، تو ایک قضیہ صادق. یہاں کیا نکلا؟ جب کوئی چیز ثابت نہ ہو تو ایک چیز کیا ہے؟ ثابت ہے. وہ ایک چیز ہے کون؟ نقیض نہ ہے. وہ ایک چیز کیا بتایا تھا؟ وہ دعوے کی نقیض نہ ہے. ہذا خلف، یہ مفروض کے خلاف ہے. ہم نے مانا تھا کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ثابت کیا ہوئی؟ ایک شے ثابت ہوئی. یہ بالکل دونوں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں؟ وہاں کہا تھا کوئی قضیہ صادق نہیں، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی چیز ثابت نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ تحیر العقلاء فی حلہ، اس مغالطے کے حل میں عقلاء مناطقہ حیران ہیں، پریشان ہیں، حیرت زدہ ہیں. کوئی کہتا ہے فمن قائل یقول، کوئی عاقل یہ جواب دیتا ہے اس مغالطے کا، ان لا نسلم ان تلك الشرطیہ تنعکس بهذا العکس الى الشرطیہ. آپ نے اس قضیہ شرطیہ کا یہ عکس نقیض نہ نکالا ہے. کیا نکالا ہے؟ اگر کوئی چیز ثابت نہ ہو تو دعویٰ ثابت ہوگا. بعض عاقل یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ قضیہ شرطیہ جو ہے، یعنی اس قضیہ کا شرطیہ کا عکس نقیض یہ قضیہ شرطیہ ہے. یعنی اس قضیہ شرطیہ، بھائی دو قضیہ شرطیہ ہے نا، ایک نتیجہ ہے، نتیجے کا نہ عکس نقیض لائے تو اس نتیجے کا عکس نقیض یہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ عکس نقیض مانا تبھی نہ خرابی لازم آئے گی. ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ اس قضیہ شرطیہ کا عکس نقیض یہ قضیہ شرطیہ آئے گا. کیفا، ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ والشیئان فی الاصل والعکس مختلفان بالعموم. دو شے ہیں، دیکھو یہاں کیا کہا تھا؟ کلما کان نقیضہ ثابتا کان الشیء من الاشیاء ثابتا. جب دعویٰ ثابت نہ ہوگا تو نقیض ثابت ہوگی، اور جب دعوے کی نقیض ثابت ہوگی تو ایک شے نہ ثابت ہوئی. یہ ایک شے خاص ہے کہ نہیں خاص؟ کیا ہے؟ خاص ہے. وہ خاص شے کیا ہے؟ دعوے کی نقیض نہ ہے جی. یہ شے خاص کیا ہے؟ دعوے کی نقیض ہے. اور آگے آؤ، عکس نقیض میں شے لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، اگر کوئی چیز ثابت نہ ہو. یہاں شے عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ وہاں شے خاص ہے، نتیجے میں جو شے ہے وہ خاص ہے. بات سمجھ لو، نتیجہ کیا دیا تھا؟ یہی نا، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو ایک شے ثابت ہوگی. وہ ایک شے کیا؟ دعوے کی نقیض نہ، وہاں شے خاص ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ اور عکس نقیض میں جو شے ہے وہ عام ہے.
آپ سمجھ لو نہیں سمجھ رہے ہو؟ جبکہ آپ پڑھ چکے ہو عکس نقیض میں مقدم اور تالی اور موضوع اور محمول جو ہوتے ہیں وہ ایک نہ ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تناقض کے لیے اتحاد ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ ہر چیزوں کے اندر دونوں کا موضوع دونوں کا مقدم ایک ہونا چاہیے. وہاں پر جو مقدم تھا وہ کیا ہو گیا؟ خاص. اور عکس نقیض میں عام ہے. تو اتحاد رہا نہیں نا موضوع میں، اتحاد نسبت نہیں نہ رہا. تو کہتا ہے کہ اس قضیہ شرطیہ کا عکس یہ قضیہ شرطیہ ہو ہم نہیں مانتے. ایسا کیوں کر ہوگا جبکہ اصل قضیہ یعنی جو نتیجہ نکلا ہے اصل قضیہ میں اور عکس میں جو شے ہے دونوں کے دونوں مختلف ہیں. اصل میں جو شے ہے وہ خاص ہے اور عکس میں جو شے ہے وہ عام ہے. بات نہیں. جبکہ عکس میں ضروری کیا ہے کہ دونوں کی نسبت کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے. تو عموم خصوص کے اعتبار سے مختلف. بل عکس هذه الشرطیہ، بلکہ اس قضیہ شرطیہ کا عکس کیا ہے؟ عکس نقیض اب نکال لیں. ہمارا قول کلما لم یکن ذلک الشیء، جب وہ شے ثابت نہ ہوگی. بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ جو شے سے مراد بنی نقیض. یہاں کیا کہا تھا دیکھو، اگر مدعا ثابت نہ ہو تو ایک شے ثابت ہوگی. ایک شے کیا نقیض نہ ہے؟ اب جب عکس نقیض لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جب وہ شے یعنی نقیض ثابت نہ ہو تو دعویٰ کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. اور یہ حق ہے کہ نہیں حق ہے؟ کیونکہ یہاں پر شے سے مراد کیا ہے؟ وہ نقیض نہ ہے. تو سیدھے سیدھے کہہ دو کہ جب دعوے کی نقیض ثابت نہ ہوگی تو دعویٰ ثابت ہوگا. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ جواب مغالطہ ختم ہو گیا نا. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ بِتَقْدِيرٍ آخر، اور اگر آپ چاہیں تو اس مغالطے کا جو جواب ہے اس کی دوسری تقدیر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرا جواب دے سکتے ہیں. ان عکس تلک الشرطیہ، کہ اس قضیہ شرطیہ کا عکس یعنی جو نتیجہ نکلا تھا نا اس کا عکس لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا، یہ نہیں ہے بلکہ اس قضیہ شرطیہ جو اصل ہے نا، جو نتیجہ نہ ہے، اس کا عکس کیا آئے گا؟ لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا فی ضمن نقیض المدعا، دعوے کی نقیض کے ضمن میں جو شے ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ وہ نقیض ہی نہ ہے. تو دعوے کی نقیض کے ضمن میں جو شے ہے، ہر شے نہیں، مطلق شے نہیں، دعوے کی جو نقیض ہے نا اس کے ضمن میں جو شے آ رہی ہے، یعنی دعوے کی نقیض والی شے جب ثابت نہ ہوگی تو مدعا کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مطلق شے نہیں مراد ہے کہ کوئی بھی شے ثابت نہ ہو تو دعویٰ ثابت ہو، لیکن مراد یہاں کون سی شے ہے؟ وہ شے جو دعوے کی نقیض کے ضمن میں آتی. بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی دعوے کی نقیض جس شے کو متضمن ہے وہ شے جب ثابت نہ ہوگی تو دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت بڑے منطقی تھے، منطق کے امام کہہ لیجئے. اہم فن کی بات کو ایک مختصر سے رسالے میں لا رہے ہیں. یہ سب بحث مولا حسن حمداللہ وغیرہ میں پڑھائی جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ وَمِن مجیبی یجیب، کوئی عاقل کوئی منطقی اس مغالطے کا ایک اور جواب دیتا ہے. کیا؟ ان المقدم فی العکس محال، عکس نقیض ہی نہ ہے اگر کوئی شے ثابت نہ ہو. آپ کو بتا چکے اوپر، کوئی شے ثابت نہ ہو یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ واقع کے اندر بہت سی شے کیا ہے؟ ثابت ہے. تو جواب دیتا کہ عکس نقیض میں جو مقدم ہے محال ہے. ٹھیک ہے نا؟ محال ہے نا، یہی نا ہے. تو آپ نے کہا اگر کوئی شے ثابت نہ ہو تو دعویٰ ثابت ہوگا، تو محال ہی نہ لازم آئے گا کہ کوئی شے ثابت نہ ہو
تو بھی ایک شے ثابت ہو، یہ محال نہ ہے. تو کہتے ہیں کہ عکس نقیض میں جو مقدم ہے وہ مقدم کیا ہے؟ محال. اور محال ہو سکتا ہے کہ اپنی نقیض یعنی محال کو کیا ہو؟ مستلزم ہو. فلا خلفہ تو کوئی مفروض کے خلاف. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یعنی آپ نے یہ بات جو کہی کہ اگر کوئی چیز ثابت نہ ہو تو دعویٰ ثابت ہو. دعویٰ بھی ایک چیز ہے تو لازم ہے کہ کوئی چیز ثابت نہ ہو تو بھی ایک چیز ثابت ہوگی، محال ہی نہ لازم آئے گا. تو کہتے ہیں حضرت مقدم خود ہی محال ہے تو ان کا کام کیا ہے؟ وہ محال ہی کو نہ لائیں گے. چور چور ہی سے نہ دوستی کرے گا، شرابی شرابی ہی کی نہ دعوت دے گا. تو حضرت مقدم محال ہیں. بات نہیں ذہن میں آ گئی تو کس چیز کو مستلزم ہوں گے؟ محال کو. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں مغالطے کی بحث کیا ہو گئی؟ منہا منہا کرتے ہوئے کتنے مغالطے ہم نے ذکر کر دیے. قد وقع الاتناب فی تفصیل هذا الباب. اس باب یعنی باب مغالطہ کی تفصیل میں ہم سے اتناب واقع ہو گیا. اتناب کا مطلب یعنی بہت لمبی ہم نے گفتگو کر لی. ایک مغالطہ 2-3 کر دیتے بہت ہو جاتا ہے. ہمارا کئی مغالطہ کئی صفحے اس میں ہم نے سیاہ کر دیے. اس باب کی تفصیل میں تفصیل ہو گئی ہے یعنی لمبی گفتگو ہو گئی ہے. لما کیوں؟ ان الرسائل المدونة في هذا الفن التي جرت في زمان هذا عادة قراءتها خالیة عن تفصیل باب المغالطہ. اس لیے کہ اس فن یعنی فن منطق میں مدون رسالے یعنی فن منطق میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، فن منطق میں مدون رسالے جو میرے اس زمانے میں عموماً عادتاً کا مطلب بالعموم جاری ہیں، ان رسالوں کی قراءت باب مغالطہ کی تفصیل سے کیا ہے؟ خالی ہے. پڑھائے تو جاتے ہیں مگر باب مغالطہ تفصیلاً نہیں ہے، لے دے کے ایک آدھ ذکر کر دیتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ فرأیت تو میں نے میری رائے ہوں میں نے دیکھا ان اوشھا بذکرہ رسالتی ہذہ کہ اپنے اس رسالے کو باب مغالطہ کے ذکر سے مزین کروں، آراستہ کروں. لتکون نافعۃ للمتعلمین تاکہ طلباء کے لیے نفع بخش ہو اور متعلم کے لیے فائدہ مند. سمجھ رہے ہو؟